بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق برسے گا، نعمتیں بڑھا دی جائیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں مچھلی دھوکہ کھا کر کانٹے میں پھنس جاتی ہے۔ مچھلی کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی پسند کی چیز کانٹنے کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ دھوکہ کھا جائے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہاری پسند کے ذریعے تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ کیسے؟ دھیان سے اس نقطے کو سمجھنا۔ آپ کے پاس کون سی چیز وافر مقدار میں موجود ہے؟ پیسے، کپڑے، جوتے، کھانا پینا، علم۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ چیزیں صرف آپ کی ذات تک محدود ہیں تو آپ شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے قریب سمجھ رہے ہیں تو یہی تو دھوکہ ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ نفس نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، آپ کی پسند کی چیزوں میں مدہوش کر رکھا ہے۔ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو کبھی نعمتیں بانٹنے کی طرف نہیں جانے دے گا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نعمتیں بانٹنے سے دو کام ہوں گے۔ پہلا، اس سے وہ کریم رب راضی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ نعمت محفوظ ہو جائے گی، نسلوں میں چلی جائے گی۔ نعمت یہ ایک راز دے رہا ہے جو تیرے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو واپس لوٹاتے رہو، پھر کمال دیکھ لینا۔ یہی تو وہ کریم رب چاہتا ہے کہ آپ اپنی نعمتوں میں سے اس کی مخلوق کا بھی حصہ نکالو۔ یہی لینے کا راز ہے۔ یہی کام نفس اور شیطان کرنے نہیں دے گا۔ اس نے آپ کو آپ کی پسند کی چیزوں میں پھنسا رکھا ہے۔ اس دھوکے کو جو سمجھ گیا وہ رزق کی نعمتوں کی برسات ہوتے خود دیکھ لیتا ہے۔ شیطان کبھی اللہ کی عبادت کرنے سے نہیں روکے گا، وہ صرف آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہونے دے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تب ہوں گے جب آپ ان کا اسوہ حسنہ اپنائیں گے۔ وہ نہیں چاہے گا کہ آپ اور آپ کی نسلیں ہری بھری رہیں، خوشحال رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر جو کرم ہوا ہے رزق کی شکل میں یا کسی بھی نعمت کی شکل میں وہ قائم رہے اور نسلوں میں چلتا رہے تو اس چیز کو بانٹو۔ مخلوق پر خرچ کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر انویسٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا ہے، اللہ سے سودا کرنا ہے۔ آپ کی نعمت صرف آپ کی نہیں ہے، وہ کسی اور کا بھی حق ہے۔ آپ کو کس لیے دی گئی ہے وہ نعمت؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی اس نظریے سے سوچو کہ اگر آپ نے ایک دیگ تقسیم کرنی ہے تو کسی ایسے شخص کو تقسیم کرنے کو کہو گے جو ایمانداری کے ساتھ دیگ تقسیم کر دے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ ساری دیگ تقسیم کرتا ہی نہیں بلکہ خود ساری استعمال کرتا ہے تو یقیناً اگلی مرتبہ آپ بندہ بدل لوگے۔ تقسیم کرنے والا آپ کو نعمت دی گئی اور آپ نے صرف اپنے تک ہی رکھی تو برکت اٹھا لی جاتی ہے، عافیت کا نظام ختم کر دیا جاتا ہے، ہسپتال، ادویات جادو ہے، روزگاری، تنگ دستی، بے اولادی، محتاجی جسے تاریخ نظام کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا قسم کیوں کھائی تھی؟ صرف اتنی چھوٹی سی بات پر تاکہ تم یقین کر لو کہ اس میں بڑے فائدے چھپے ہیں۔ وہی فائدے کائنات کے راز ہیں۔ رزق، مال، دولت، صحت، برکت، عافیت، سلامتی کے راز ہیں۔ تو نے کسی کا گھر نعمتوں سے نہیں بھرا، اللہ نے تیرا گھر بھر دیا۔ کبھی سوچا پہلے دینے کا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ اگر اسے نعمتیں دی جائیں تو کیا یہ تقسیم کرے گا؟ بس اگر تم نے خلوص سے بڑی ایمانداری سے بانٹنا شروع کر دیا تو پھر تمہارے ہاتھ سے مخلوق کو دیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اگر آدھی روٹی بھی ہے اسے بھی بانٹ دے، اسے بھی تقسیم کر دے تو تقسیم کرے گا وہ کریم رب، ضرب دے کر لٹا دے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ راز اگر سمجھ آ گیا تو آپ اور تمہاری نسلوں کو رنگ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ایک راز کو کھولا ہے، خوش قسمت والا ہوگا جو عمل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔